میرا سلام نہیں پہنچا میرا خیال ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الرسل محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال اللہ عز وجل فی موضع آخر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. مختصر حمد و ثنا کے بعد ہر سال آپ کے اس علاقے میں عظیم سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے. منتظمین بالخصوص محترم مولانا عقیل الرحمان اصلاحی حافظہ اللہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اللہ رب العزت منتظمین کو ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان شخصیات کے متعلق لب کشائی کروں گا جو شخصیات دین کے امین ہیں، جو شخصیات وحی الہی کے مخاطب ہیں، وحی الہی کے پہلے مخاطب ہیں، جن شخصیات نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان کے ساتھ دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فاطمہ کے بابا کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، جو مکہ کے بھی ساتھی، مدینہ کے بھی ساتھی، جو 27 جنگوں کے رفیق، جنہوں نے پوری زندگی پیغمبر کا ساتھ دیا اور جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار کیا. میں کہا کرتا ہوں صحابہ اکرام کا ذکر پورے قرآن کریم میں اللہ نے 700 مقام پر کیا. ان کی عظمت کا، ان کی رفعت کا، ان کی شان اور شوکت کا، ان کے فضائل اور مناقب کا بارہا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. کہیں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے، ہجرتیں کی، انصار میں سے اور مہاجرین میں سے، اور وہ طبقہ جنہوں نے ان کی پیروی کی. 3 طبقات کا ذکر کیا، مہاجرین کا ذکر کیا، انصار کا ذکر کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے راستے کا انتخاب کیا، ان کے مشن کو اختیار کیا. پھر 2 خوشخبریاں سنائیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی، ایسی جنتیں کہ جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. صحابہ اکرام کی فضیلت کے لیے، ان کی منقبت کے لیے کیا اتنا ہی کافی نہیں کہ کہیں اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون،
اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا. کہیں اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل، ان کے مناقب بارہا احادیث میں بیان ہوئے ہیں. فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر طعن نہیں کرنا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ پہ عیب تلاش مت کرنا. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، ارے تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرا صحابی ایک پاؤ کھجور خرچ کرے، ایک پاؤ کی بھی آدھا پاؤ خرچ کرے، تب بھی میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتا، تب بھی میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتا. وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایک اشارے پر پیغمبر علیہ السلام کے ایک حکم پر اپنی جانیں دے دیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، ایک حکم پر ہجرتیں کر دیں، ایک حکم پر گھروں کو چھوڑ دیا، ایک حکم پر کرنے پر تیار ہو جاتے تھے، پیغمبر کے ایک فرمان کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اگر اسی گفتگو کو آگے چلاؤں تو نہ ختم ہونے والا موضوع ہے. عروہ بن مسعود الثقفی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، کہا اللہ کے نبی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آئے، اور جب قوم کے پاس گئے تو کیا کہتے ہیں؟ لقد وفدت الى الملوک فدت الى کسرا وقیصر والنجاشی. اور لوگوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں کوئی نیا سفیر نہیں ہوں، میں کیسر اور کسرا کے پاس گیا ہوں، میں ایران کے بادشاہ سے بھی مذاکرات کیے ہیں، میں نے روم کے بادشاہ سے بھی مذاکرات کیے ہیں، میں نے ان کے نوکر چاکر بھی دیکھے، ان کے آگے پیچھے والے لوگ بھی دیکھے، لیکن ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے نہیں دیکھا جو محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی نوکری کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ایسے میں نے وفادار وفا شعار ساتھی نہیں دیکھے جو جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے عطا کیے ہیں. مزید تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ان نخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل فدلک بها وجهه وجلده، اگر اللہ کے نبی کا تھوک بھی کسی کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، فدلک بها وجهه وجلده، اسے اپنے چہرے پر اور جلد پر مل دیا کرتا ہے. وَإِذَا تَوَزَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوعِهِ، جب نبیوں کے سردار، جب کائنات کے امام، جب آمنہ کے لال، جب فاطمہ کے بابا، جب مکہ کے در یتیم، جب مدینہ کے تاجدار، جب کائنات کے امام اذا توزع قادو یقتتلون علی وضوئہ، جب وضو کرتے ہیں یہ صحابہ وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ، جب پیغمبر گفتگو کرتے ہیں، جب پیغمبر کلام کرتے ہیں، یہ اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن پڑھتا ہوں بار بار میرا اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار میرے اللہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں. کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد کے صحابہ کیسے ہیں، کیسے وفادار ہیں، کیسے جانثار ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، آپس میں قربانیوں کی مثالیں قائم کرنے والے ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں. کیسے مثالیں قائم کرتے ہیں،
ایثار رحم دل کیسے ہوتے. ایک ایک بات لمبا موضوع چاہتی ہے. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ابو طلحہ انصاری کا، ان کی زوجہ سلیم کا، کہ فاطمہ کے بابا کہتے ہیں آج محمد الرسول اللہ کے مہمان آئے ہیں، اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ابو طلحہ کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، یہ تو بڑی خوش بختی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدمت کا موقع مجھے دیجیے. گھر جاتے ہیں، بیگم کہتی ہے کچھ نہیں ہے. ابو طلحہ، نہ تمہارے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے کچھ ہے، اللہ کے بچوں کے کھانے کے چند ٹکڑے ہیں. کہا سلیم بچوں کو سلا دو، نبیوں کے سردار کا، کائنات کے امام کا مہمان آیا ہے. بچوں کو سلا دیا گیا. میاں بیوی پوری رات کروٹیں تبدیل کرتے رہے. مہمان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے. ابو طلحہ سوچ رہے ہیں کہ عرب کا دستور ہے مہمان اور میزبان کٹھے کھاتے ہیں. کھانا تھوڑا ہے، روٹی تھوڑی ہے، سالن تھوڑا ہے. اگر میں نے کھایا تو مہمان کیا کھائے گا، اور اگر میں نے نہیں کھایا تو مہمان ناراض ہو جائے گا. سلیم کہتی ہے میرے سر کے تاج، میرے زندگی کے رفیق، میرے شوہر پاک، میں نے ایک ترکیب سوچی ہے. جب کھانا کھانا شروع کریں گے میں چراغ کو تیز کروں گی، کم کروں گی، تیز کروں گی، کم کروں گی، اتنے میں چراغ بجھا دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا. پھر آپ ہاتھ ہلاتے رہنا. نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ ہاتھ ہلاتے رہنا، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کھانا شروع ہوا. بیگم نے چراغ صحیح کرتے تیز کرتے کم کرتے تیز کرتے کم کرتے تیز کرتے کم کرتے چراغ کو گل کر دیا. اب ابو طلحہ ہاتھ ہلا رہے، کھا نہیں رہے. مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. پوری رات بچے بھوک سے بلکتے رہے. میاں بیوی کروٹ تبدیل کرتے رہے. حتیٰ حتیٰ کہ صبح ہو گئی. صحیح بخاری کھولیے، ابو داؤد کھولیے، مسند احمد کھولیے. فاطمہ کے بابا پر نظر پڑی. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. کہا یہ معاملہ میرے اور میری بیوی کے درمیان تھا. اللہ کے رسول، کائنات کے امام، نبیوں کے سردار، یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہا اللہ کے رسول کوشش تو بہت کیے لیکن حق ادا نہیں کر سکے. اللہ کے نبی زور تو بہت لگایا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ابو طلحہ، صرف اللہ بھی تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، صرف میں نہیں مسکرا رہا تھا. اعجبک اللہ، صرف میں نہیں مسکرا رہا ہوں، اضحک اللہ، آسمانوں سے اللہ بھی مسکرا رہے تھے. اور یہ پورا منظر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کر اوروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر اوروں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے. یہ ہے اشداء والکفار، یہ ہے رحماء بینہم، یہ ہے تراہم رکعا سجدا، یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ. یہ وہ ہے جن کا ذکر اللہ نے ترات الزبور میں بھی کر لیا. یہ وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے 700 مقام پر کیا. رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے. پانی کا ایک گلاس ہے، 3 صحابہ اکرام بے ہوش ہیں، پانی کی اشد ضرورت ہے. تھوڑے ہوش میں ہیں، تھوڑے بے ہوش ہے. پانی دیا گیا. ایک صحابی کو دیا، کہتا ہے انہ آثر منی، میرے دوسرے بھائی کو دو، یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. دوسرے کو دیا، کہا تیسرے کو دو. طبرانی کہتی ہے حتیٰ مات الثلاثہ، پانی کا ایک قطرہ کسی کو نصیب نہیں ہوا، تینوں دنیا سے جا چکے تھے. یہ انقلاب کون لے کر آیا؟ یہ کون ہے؟ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت تھے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں جب بدر کے قیدیوں کو باندھا جا رہا ہے، کہا اس قیدی کو زور سے باندھنا، اس قیدی کو کس کے باندھنا، اس قیدی کو ٹائٹ کر کے باندھنا. اس کی ماں بڑی امیر ہے. وہ قیدی کہتا ہے عمر تو میرا بھائی ہے، عمر تیری ماں میری ماں تو ایک ہی ہے، عمر تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہا نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے
اشداء علی الکفار، تو کافر ہے میں مسلمان ہوں، کافروں پر بڑے سخت تھے۔ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں باپ بیٹے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن ابی بکر بدر کے موقع تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ابا سے کہہ رہے ابا میری تلوار کے نیچے 2 سے 3 دفعہ آئے، میں نے ابا سمجھ کر تلوار پیچھے کر دی۔ یہ بوڑھا بابا کہتا ہے، یہ پیغمبر کا جانثار کہتا ہے، یہ پیغمبر کا رفیق کہتا ہے، یہ غار کا ساتھی کہتا ہے، یہ ہجرت کا ساتھی کہتا ہے، یہ 27 جنگوں کا ساتھی کہتا ہے، اور کس سے کہتا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تجھے میں پیغمبر کا دشمن سمجھ کر تیری میں گردن کو اڑا دیتا۔ اشداء الکفار، کافروں پر بڑے سخت تھے۔ میرا رب فرماتا ہے قرآن پڑھیے، قرآن میں ان کے تذکرے کیے کہ یہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجدے کرنے والے ہیں، یہ اللہ کو منانے والے ہیں۔ قرآن کھولتے ہیں، کہیں اللہ نے مہاجرین کا ذکر کیا کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ ارے جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے گھر کو چھوڑا، جنہیں نکالا گیا، جنہیں تکلیفیں دی گئی، حضرت بلال کو کون نہیں جانتا؟ اور لیاری کے لوگوں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، مارے کھا کر بھی کہتا ہے اللہ احد۔ لوگوں بلال پکا ہے، تکلیفیں اٹھا کر بھی کہتا ہے اللہ احد۔ حضرت خباب کو دیکھیں انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے، حضرت حذیفہ کو دیکھیں کتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں، آل یاسر کو دیکھیں حضرت یاسر کو کس طرح تکلیفیں دے دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کی بیوی حضرت سمیہ، مالک کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے سمیہ تو نکرانی ہے، میں آقا ہوں، تو لونڈی ہے، میں مالک ہوں۔ میں نے سنا ہے اللہ کی قلتی لا الہ الا اللہ، تو نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، ایک ڈیمانڈ ہے تو نبی کے کلمے کو چھوڑ دے تجھے آزاد کر دوں گا، تو پیغمبر کے کلمے کو چھوڑ دے تیرے دکھ سکھوں میں، تیری پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ کیا کہتی ہے؟ ابو جہل، عتبہ، امیہ سن لو میں پیغمبر کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ بڑی تکلیفیں دی گئیں، کہا میں نے 2 اونٹ منگائے ہیں، ایک اونٹ سے تمہاری ایک ٹانگ باندھیں گے، دوسرے اونٹ سے تمہاری دوسری ٹانگ باندھوں گا، ایک کو دائیں چھوڑوں گا دوسرے کو بائیں چھوڑوں گا۔ نہیں سمجھے؟ اونٹ ہو 2، ایک پہ ایک ٹانگ ہو، دوسرے پہ دوسری ٹانگ بندی ہو، ایک اونٹ دائیں جائے دوسرا اونٹ بائیں جائے۔ سمیہ تو کیا ہو جائے گی؟ کہنے لگی قطعتی نصفین، سن لے سمیہ تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک اونٹ کے ساتھ جائے گا، دوسرا دوسرے اونٹ کے ساتھ جائے گا۔ کہ ابو جہل تو ایک جان کی بات کرتا ہے، تو ایک جان کی بات کرتا ہے، اگر اللہ 70 جانیں بھی دے دے تو میں محمد رسول اللہ پر قربان کر دوں گی۔ سمیہ کو مارا جاتا ہے، سمیہ کو پیٹا جاتا ہے، سمیہ کو گھسیٹا جاتا ہے، سمیہ پر تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یہ کون تھی؟ یہ پیغمبر کی جانثار تھی۔ یہ کون تھی؟ یہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی تھی۔ میری مائیں بھی بیان سن رہی ہے۔ آج ہم مردوں کی اتنا وہ نہیں ہو سکتا جو اس عورت کا ایمان تھا۔ تکلیفیں دی گئی۔ فالذین ہاجروا، ہجرتیں کرنا کوئی آسان کام ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ گھر بار کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کاروبار کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کتنے دکھ آئے، کتنی تکلیفیں آئی۔ میرا اللہ کہتا ہے اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ قرآن کھولیں کہیں انصار کا ذکر آئے گا۔ فالذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے، جنہوں نے اپنے دل کھول دیے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کھولیں کہیں اللہ اہل قباء بستی
کا ذکر کریں گے کہ فی اس بستی کے اندر رجال یحبون ان یتطہروا، ایسے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں ان کا وضو اللہ تک پہنچ جاتا ہے. کہیں اہل بدر کا ذکر کیا، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اے ہے تم تھوڑے تھے، تم 313 تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر والوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا ہے، ٹٹول کر دیکھا ہے، اور کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ. تم جو بھی عمل کرو، جو بھی عمل کرو اور جو چاہے کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ بدر والے ہیں. احد والوں کا ذکر آیا، میرا اللہ کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، انہیں مردہ مت کہو. یہ جو اللہ کے راستے میں کٹے ہیں، یہ جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے جانیں دی ہے، یہ جو اللہ کے راستے میں جن کو مارا گیا ہے، انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں. اللہ نے ان کا ذکر کیا، اہل خندق کا ذکر کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، صلح حدیبیہ کا ذکر کیا، بیعت رضوان کا ذکر کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ جو 1400 صحابہ یہ جو بیعت کر رہے تھے، یہ جو عثمان کے قصاص کا وعدہ کر رہے تھے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ سب سے راضی ہو گیا. اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو، ان کے مراتب کو، ان کی منقبتوں کو بار بار بیان کیا ہے. کہیں کہیں اللہ نے عموم ذکر کیا، کہیں اللہ نے خصوص ذکر کیا. 700 مقام ہے. اللہ کی قسم زندگی گزر جائے، جلسے پہ جلسے ہوں، راتوں رات بیان سنتے رہے، صحابہ اکرام کی عظمت، ان کی رفعت بیان نہیں ہو سکتی. اسی لیے فرمایا حبہم دین، ان سے محبت کرنا یہ دین ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ عین اسلام ہے. ان کی پیروی کرنا یہ شریعت نے حکم دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، میرا اللہ کہتا ہے ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ اکرام کا ایمان معیاری ایمان ہے، صحابہ اکرام کا ایمان آئیڈیل ایمان ہے، صحابہ اکرام کا ایمان کیا کہنے. اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو، اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو دنیا میں اللہ راضی ہو جائے، صحابہ کو آئیڈیل بنا لو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا، میرا اللہ فرماتا ہے فقد اہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے. یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. اسی لیے تو فرمایا اولئک هم المفلحون. پیغمبر کے ایک اشارے پر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ کے نبی بدر میں کہتے ہیں کتنے صحابہ اکرام، ایک اشارے پر 17 صحابہ شہید ہوتے ہیں، احد میں 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، خندق میں 8 صحابہ شہید ہوتے ہیں، صلح حدیبیہ میں 3 شہادتیں آتی ہیں، دیگر موقعوں پر شہادتیں آتی ہیں. خندق میں دیکھیں، تبوک میں دیکھیں، پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے 256 صحابہ یہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ مقام ایسے نہیں ملا، رتبے ایسے نہیں ملے. یہ ظالم تان کرتے ہیں، یہ صحابہ پر عیب تلاش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر صحابہ پر عیب تلاش کریں گے تو دین کہاں سے لیں گے؟ پیغمبر کا طریقہ کون بتائے گا؟ صحابی بتاتا ہے. پیغمبر کی نماز کون بتاتا ہے؟ صحابی بتاتا ہے. پیغمبر کی حدیث کون بتاتا ہے؟ صحابی بتاتا ہے. قول اور فعل کون بیان کرتا ہے؟ تقریری عمل کیسے پتا چلتا ہے؟ صحابی سے پتا چلتا ہے. ظالموں نے کہا صحابہ پر تان کریں گے، صحابہ پر تشریح کریں گے، صحابہ پر تبرہ کریں گے، صحابہ اکرام کو چن چن کر برا کہیں گے تو دین میں دین کے اندر ہمیں رقصانی کا موقع ملے گا، دین کے اندر نقصان پہنچانے کا موقع ملے گا. میرے بھائیو، عظیم لوگ ہیں، کیا کہنے. نبی کے صحابہ میں انبیاء کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کیا بات ہے ابو بکر کی، پوری زندگی پیغمبر کے رفیق رہے،
پوری زندگی مکہ کے ساتھی، مدینہ کے ساتھی، غار کے ساتھی، سفر ہجرت کے ساتھی، 27 جنگوں کے ساتھی، سائے کی طرح پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں. اذ ہما فی الغار، قرآن فرماتا اذ ہما فی الغار. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر مجھ سے پوری نیکیاں لے لو، پوری عبادات لے لو، میری پوری بندگیاں لے لو، میرا سب کچھ لے لو، مجھے وہ رات والی عبادت دے دو جو 2 راتیں 2 دن آپ نے غار میں گزارے. کذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء اذ ہما فی الغار. کون نبی کے صحابہ عمر بن خطاب جیسے زمین پر بات کرتے ہیں، اللہ قرآن بنا کے نازل کرتے ہیں. کون عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. کون عمر جس کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہم اید الاسلام بعمر، اللہ اسلام کو قوت دے، اسلام کو غلبہ دے، اسلام کو طاقت دے، اسلام کو بلندی دے. کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے. میرے صحابہ میں کون نظر آئے گا؟ عثمان ابن عفان ذوالنورین جس نے 2 ہجرتیں کی، جس کو پیغمبر نے 2 بیٹیاں دی. اللہ اکبر. میرے صحابہ میں کون نظر آئے گا؟ اسد اللہ، اللہ کا شیر علی المرتضیٰ نظر آئے گا. یہ صحابہ یہ معیاری لوگ ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. ان کا ذکر کرتے کرتے، ان کا ذکر کرتے کرتے اللہ کی قسم پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. حبہم دین، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے. صحابہ کے ایمان کو معیاری سمجھنا عین شرعیت ہے، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے. صحابہ پر تان کرنا کیا خوب بات کی. عقیدہ طحاویہ کے اندر امام طحاوی نے کہ حبہم دین و ایمان، کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ عین دین ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ عین احسان ہے. وبغضهم کفر ونفاق وطغیان، صحابہ سے بغض کرنا، صحابہ سے نفرت کرنا، صحابہ کے متعلق کینے رکھنا یہ کفر بھی ہے، یہ نفاق بھی ہے، یہ سرکشی بھی ہے. ہم جاتے ہیں میڈیا پہ، شیعوں کے ساتھ مقابلہ بھی ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ بحث بھی ہوتی ہے. وہ بدبخت سرعام کہتے ہیں ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، اور تو مان یا نہ مان. میں نے وہاں بیٹھ کر کہا تو مان یا نہ مان، تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کو صحابہ نے مانا، جس کو فاطمہ کے بابا نے مانا، جس کو رب العالمین نے مانا، تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ صحابہ دین کے ستون ہیں، یہ صحابہ دین کے ستون ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی. او اللہ سے ڈرنا، او اللہ سے ڈرنا، او اللہ سے ڈرنا. میرے صحابہ پر تان مت کرنا، میرے صحابہ پر تبرہ مت کرنا، میرے صحابہ میں عیب تلاش مت کرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، فاطمہ کے بابا کہتے ہیں، نبیوں کے سردار کہتے ہیں، کائنات کے امام کہتے ہیں، فبحبی احبہم، وہ میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے. اور جو مجھ سے اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، فببغضی ابغضہم، وہ محمد الرسول اللہ سے بغض رکھتا ہے. اور سن لے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ سے نفرت کرتا ہے. اللہ کے ہاں وہ گر جاتا ہے، ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے. یہ بڑے عظیم لوگ تھے. کوشش کریں ان کے واقعات کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں. ایمان تازہ ہوتا ہے، روٹے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. ہماری کانفرنسوں میں ایک موضوع یہ ضرور ہونا چاہیے جہاں شان صحابہ بیان ہو، جہاں عظمت صحابہ بیان ہو، جہاں منقبت صحابہ. اور ہماری غیرت جاگنی چاہیے. یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے جو صحابہ پر تان کرتے ہیں، یہ ہمارے رفیق نہیں ہو سکتے، یہ کھٹمل یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے ساتھی نہیں ہو سکتے جو صحابہ پر تان کریں. ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہاں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹی وی پہ بیٹھیں گے، ان کا منہ کالا کریں گے، گفتگو کریں گے، صحابہ کی عظمتیں بیان کریں گے، ان کے جھنڈے کو بلند کریں گے اور بتائیں گے کہ صحابہ بڑے عظیم لوگ ہیں. اللہ سے دعا کریں جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ
اس سیرت النبی کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. اللہ ہمارا تعلق دین سے، رشتہ دین سے جوڑ دے، قرآن سے جوڑ دے، صحابہ سے جوڑ دے، اللہ کی کتاب سے جوڑ دے. اس لیے کہ اگر اس سے جڑ گیا، اس فتنے کے دور میں اگر بچنا چاہتے ہیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، کتاب اللہ سے جوڑیں، اللہ کے گھروں سے جوڑیں، فتنوں سے محفوظ. ہر طرف فتنے ہی فتنے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.